یعنی تمام وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ تعالی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحسين سبط من الأسباط، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرنے پڑھنے سے بڑی دیر سے نعتوں میں قدر کا سلسلہ جاری و شائع رہا۔ تمنا و خواہش میری بھی ہے، لہنکاری ترنمکاری تو نہیں ہے، نہ آواز اس لائق ہے، مگر ان آقاؤں کی بارگاہ میں، ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں، غلاموں کی فہرست میں میرا بھی نام درج ہو جائے، بس اس نیت سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ سنیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ایک ہوتا ہے کوئی کام اور ایک ہوتی ہے اس کام کی دلیل یا پھر اس کام کی سند۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ہم 10th یا 12th یا گریجویٹ ہیں، پاس ہیں، تو یہ تو اس کا زبانی دعویٰ ہوا، اور ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو کچھ شہداء ہیں اور ان کی شہادت ہے جو وہ مشہور ہیں، لیکن ان تمام شہداء کی اگر سند کو دیکھنا ہے تو امام حسین شہید کربلا۔ اب شعر سنیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے
بہتوں کی دیکھی ہوگی، بہتوں نے وفاداری کری ہے، کچھ تو وفاداری دین کے ساتھ ہے، کچھ دنیا کے ساتھ ہے، سب کی وفاداری ایک طرف، حسین کی وفاداری ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری حد کو کہتے ہیں حسین وفاداری کی، اس کے بعد تو کوئی وفاداری کر ہی نہیں سکتا جو وفاداری میرے امام نے ادا کری ہے۔ کہا کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف تیرا جوان بیٹا علی اکبر ہے، اے حسین کیا کرو گے؟ کہا دین پر بیٹا بھی قربان ہے۔ سبحان اللہ چھ ماہ کا شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ اکبر۔ کہا کسے بچاؤ گے؟ کہا نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں۔ 6 ماہ کا شیر خار دودھ پیتا علی اصغر بھی دین پر قربان ہے۔ یہ شان ہے یہ وفاداری کی، اللہ اکبر۔ شیر سنیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو محتاج تعارف نہیں ہے کہ کس نے باب خیبر کو ایک انگلی سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اسی اسد کے ولد کو اسی اسد کے ولد کو حسین کا اسد سرکار مولائے کائنات کا لقب ہے، اسد اللہ۔ جب کبھی میدان جنگ میں مولائے کائنات کو جلال آتا تو آپ فرماتے انا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اور ولد کہتے ہیں بیٹے کو، تو اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسی اللہ کے شیر کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھرا ہے کاسے میں جس نے انا کے ساگر کو، یہ واقعہ سے محتاج تعارف نہیں کہ غریب نواز نے اپنے گاگر میں پورے ساگر کو سمیٹ لیا تھا۔ بھرا ہے کاسے میں جس نے انا کے ساگر کو، اسی معین کے جد کو حسین کہتے جد کہتے ہیں۔ آباؤ اجداد کہا جاتا نا، جد کہتے ہیں باپ دادا کو، پرخوں کو جد کہتے ہیں۔ اور معین الدین چشتی یہ سرکار غریب نواز کی طرف اشارہ ہے، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، یعنی اسی معین الدین کے جد کو حسین کہتے ہیں جنہوں نے پورے انا ساگر کو اپنے کاسے میں سمیٹ لیا تھا۔ اسی معین الدین چشتی اجمیری کے آباؤ اجداد کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین شہید کربلا کا ذات ہے۔ سبحان اللہ معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزید کوئی حسینی خاموش نہ رہے، یزیدیت کیونکہ اس پہ یزیدی چپرائیں گے انہی کو تکلیف ہوگی۔ اب اپنا محاسبہ وہ خود کرے، جو خاموش رہے کہ ہے کدھر، ادھر ہے کہ ادھر، ہی میں ہے کہ شی میں، وہ خود فیصلہ کرے۔ اب کوئی خاموش نہ رہے، آواز پہ نہ جائے، بس دیکھیں کہ ان کی بارگاہ میں لبکشائی کری جا رہی ہے۔ یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی تماچے کی زد کو حسین آج بھی وہ تماچا پڑ رہے ہیں یزیدیوں کے منہ پہ، آج بھی وہ درد محسوس کر رہے ہیں خبیث۔ اور ایک شعر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے غالباً انیس بھائی نے پڑھا تھا،
جو کہ حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کا تو الحمدللہ کوئی بھی کلام اٹھا کے دیکھو یا تو قرآن پاک کی تفسیر ہے یا حدیث پاک کا جو ہے پوری تفسیر ہو رہی ہے، حدیث پاک بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی کلام ہو تو امام حسن پیشانی مبارک سے لے کر اور صدر تک یہاں تک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور یہاں سے یعنی قد و قامت میں نیچے تک امام حسین شہید کربلا اپنے نانا نبی کونین کی طرح تھے۔ اب اسی شعر کو کچھ دوسرے الفاظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ نبی کی صورت بشمس ہے امام حسن، سبحان اللہ۔ نبی کی صورت بشمس ہے امام حسن، نبی کی قامت و قد کو نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں۔ علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ کا یہ چھوٹی کلام ہے، مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ جو ڈوبتی ہوئی کشتی دی بجائے نور، نور ان کا نام ہے، نورانی میاں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، نور۔ جو ڈوب کربلا میں کیوں گئے تھے امام حسین شہید کربلا؟ دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے، پار لگانے کے لیے گئے تھے۔ جو ڈوبتی ہوئی کشتی دی بچائے نور، خدا خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق بغیر کسی تفصیلی توضیحی گفتگو کے میں سیدھا ایک لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اسی آیت پاک کا وہ لفظ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کا لفظ استعمال کرا، محبت کا نہیں، یعنی اس میں حالانکہ محبت کی بھی عربی ہے اور محبت خود مستعمل ہے اور حب بھی استعمال ہے، تو حب بھی لایا جا سکتا تھا کہ میری آل سے، اس کا ترجمہ پہلے سیدھا سادہ سنا، اس ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ فرما دو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس سے فرما دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی آل کی سچی مودت چاہیے۔ کون آل؟ وہ جنہیں پنجتن پاک کے نام سے جانا گیا۔ کون پنجتن پاک؟ مولا علی شیر خدا ہے۔ کون آل میں؟ سرکار حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ سائقہ صائمہ المعروف بہا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کی مودت کا حکم مل رہا ہے بزبان مصطفیٰ۔ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے اہل بیت سے مودت کرنے کے لیے،
رسول پاک اپنی زبان رسالت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر میری آل سے تمہیں مودت کرنا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو خوب جانا ہے، محبت کے بارے میں تو خوب سنا ہے، مگر مودت کس چیز کا نام ہے؟ مودت کیسے کری جاتی ہے؟ مودت کہاں کسے جاتا ہے؟ تو مودت کو سمجھنے کے لیے حضرات گرامی پہلے محبت کو سمجھنا ہوگا۔ محبت وہ ہوا کرتی ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب انسان کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں کوئی کسی کی تصویر چھپ جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی یاد میں تڑپا کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں کھویا رہتا ہے، اپنے محبوب کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے، اپنے محبوب کے تصور میں بالکل کھویا رہتا ہے۔ یہی تو محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بھی بہا رہا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مگر جب یہی محبت عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب یہی محبت اپنے چرم سیما کو پار کر جاتی ہے تو اب وہ محبت نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ مودت میں بدل جایا کرتی ہے۔ جب ابتدا محبت ہے اور محبت اپنی ابتدا سے آگے بڑھ جاتی ہے اور منتہا تک پہنچتی ہے، تو جب انتہا ہوتی ہے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی محبت ابتدا ہے، پہلا سیزینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کسی کو قریب کرنے کے لیے، اور جب اس کی محبت میں کھو جاؤ، فنا ہو جاؤ تو اسے مودت کہا جاتا ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا مودت کو بھی سماعت کر لیجئے۔ مودت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے تو انسان صبح کو صبح نہیں سمجھتا ہے، شام کو شام نہیں سمجھتا ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا ہے، دن کو دن نہیں سمجھتا ہے، مال کو مال نہیں سمجھتا ہے، روپیہ کو روپیہ نہیں سمجھتا ہے، پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتا ہے، اپنے تمام اوصاف کو، اپنی تمام دولت کو، اپنے تخت و تاج کو، اپنی ثروت کو، اپنی ساری چیزوں کو اس مودت کرنے والے پر قربان کرتا ہوا نظر آتا، اپنا بھی خیال نہیں رہتا ہے کیونکہ مودت پیدا ہو گئی ہے۔ اب انسان کو اپنی دولت کا بھی خیال نہیں ہے، جس سے مودت کی جا رہی ہے اس پہ دولت بھی قربان کر دے گا مگر اس کو فرق نہیں پڑے گا، جس سے مودت کری جا رہی ہے اس پر سب کچھ قربان کر دے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ ارے انتہا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس مودت کرنے والے پر قربان کر دے گا اور آخر میں اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دے گا۔ یہی تو مودت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو حج کرتے دیکھا، ہمیں طریقہ آ گیا، یا رسول اللہ قرآن آپ سے سیکھا، یا رسول اللہ نماز آپ سے سیکھا، یا رسول اللہ روزے آپ سے سیکھا، یا رسول اللہ تمام ارکان اسلام یا رسول اللہ آپ سے سیکھا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، آج آپ کی زبان مبارک سے اہل بیت کے تعلق سے مودت کا حکم بھی سن لیا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، اب یہ مودت کیسے کرنی ہے؟ اے پیارے کریم آقا، سارے عمل تو آپ نے ہمیں کر کے سکھا دیا ہے، روزہ آپ نے رکھا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرا، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں درس مل گیا، ہم نے طواف کرنا شروع کر دیا، ہمیں طریقہ آ گیا۔ یا رسول اللہ کیسے آپ چھوٹوں پر شفقت فرما رہے ہیں، کیسے اپنے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، کیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیسے صوم و صلات کر رہے ہیں، کیسے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو کرتے دیکھا تو یا رسول اللہ جان لیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، اب یہ مودت کس طرح کرنا ہے، اب یہ مودت کیسے کی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم، سرکار بتائیں مودت کیسے کی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں غور کرنا، نبی کونین اپنے صحابہ کو مودت کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اے صحابہ کیا تمہیں یاد نہیں، ایک مرتبہ کا وقت یاد کرو جب میرے دائیں جانب امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب شہزادہ ابراہیم بیٹھا تھا، سید الملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ یا تو حسین کو اپنے پاس رکھیں، ابراہیم شہزادے کو مجھے دے دیں، یا شہزادے ابراہیم کو اپنے پاس رکھیں اور نواسہ حسین عطا کر دیں۔ اے صحابہ یاد کرو اس روز میں نے یہی خیال فرمایا تھا کہ اگر میں حسین کو دے دوں گا تو مولا علی روئیں گے، علی مرتضیٰ روئیں گے، میری شہزادی خاتون جنت کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، حسین کا بھائی حسن مجتبیٰ رونے لگیں گے۔ یہ خیال آیا تو میں نے
گوارا نہ کرا، اور میں نے سوچا اگر میں اپنے شہزادے ابراہیم کو رب کی بارگاہ میں عطا کر دوں گا تو یہ یقیناً ہے کہ ان سب کو تکلیف ہوگی، مگر سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، وہ مجھے برداشت ہے۔ اے صحابہ تم یاد کر لو اس روز میں نے اپنے شہزادے ابراہیم کو رب کی بارگاہ میں دینا پسند کر لیا تھا، رب کی بارگاہ میں دینا قبول کر لیا تھا، رب کی بارگاہ میں دینا پسند کر لیا تھا۔ گویا کیا بتایا نبی نے کہ اے صحابہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس روز میں نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو اپنے نواسے، اپنے نسل جگر، اپنے دوسرے بیٹے حسین شہید کربلا پر قربان کر دیا تھا، امام حسین پر قربان کر دیا تھا، اور زمانے والوں کو یہ درس دے دیا کہ اے لوگوں جب کبھی ضرورت پڑے، جب کبھی وقت پڑ جائے تو تم ذرا بھی مت ہچکچانا، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا تھا، جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی اپنے بیٹوں کو میرے شہزادے حسین پہ قربان کر دینا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار، کس پر قربان کرا؟ امام حسین۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی کہ جن پر امام الانبیاء اپنے شہزادے کو قربان کرنا پسند کر لیں۔ کیا مقام ہے اس ذات کا، کیا مرتبہ ہے۔ انہی لوگوں سے اللہ کے رسول نے مودت کا حکم دیا ہے، اور مودت کا یہی طریقہ ہے جیسا کہ میرے سرکار نے درس دیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہی مقدس ہستیوں سے ہمیں مودت کرنے کا حکم قرآن دے، رسول انعام دے، سرکار فرمائے ایسے مودت کرو، کچھ نہ دو، کچھ نہیں چاہیے، صرف میری یار سے تمہیں محبت کرنی، مودت کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ اب ایمان و انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ جن وہابی دیوبندیوں نے امام حسین کی سبیل کو لگانا حرام کہا، کیا وہ وہابی دیوبندی جائز ہیں، حق پر ہیں؟ کیا ان کا کہنا مانو گے؟ جن خبیثوں نے یہ کہا کہ امام حسین کی سبیل میں چندہ دینا حرام، ناجائز، کیا تم اسے جائز والا مانو گے؟ جن خبیثوں نے آج ہم امام حسین کی یاد میں تعزیہ رکھیں تو وہ خبیث کہیں وہابی دیوبندی کی حرام ہے۔ جیسا کہ مسئلہ بیان کر چکے ہمارے دوست برادر اکبر عزیز حشمتی صاحب کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے مروجہ تعزیہ داری حرام کہا ہے، مطلقاً تعزیہ کو حرام نہیں کہا ہے، مطلقاً تعزیہ کو حرام نہیں کہا ہے۔ اور مروجہ ہے کیا وہ بھی سماعت کر لیں، ایسے تو بتا چکے ہیں لیکن اور آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ مروجہ تعزیہ وہ ہے جو آج کل بہت رائج ہے، جیسے مثال کے طور پر اصل امام علی مقام کے روضے کی شباہت سے ہٹ کر کچھ بنا دینا، اور اس میں مصنوعی مزار قبر بنا کر چادر ڈال کے کلر کی چھینٹے ڈال کر یہ تصور کرنا کہ امام علی مقام کی مزار معاذ اللہ، یہ مروجہ تعزیہ داری ہے۔ ایسی تعزیہ داری سے بچنے کا حکم اعلیٰ حضرت سرکار نے دیا، ایسی تعزیہ کو حرام بتایا، مروجہ تعزیہ کو۔ اور جو امام علی مقام کے اصل روضے کی شبیہ بنائی جائے، شباہت بنائی جائے، اس کی زیارت کرنا فرمایا جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے، قابل ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ محرم کا مہینہ آیا، یہ برساتی میڈک کی طرح بہاوے نکل پڑے کہ حرام، تعزیہ حرام، ڈھول حرام، تاشا حرام، چندہ دینا حرام، کھچڑا کرنا حرام، اور حسین کے نام پر سبیلے لگانا حرام۔ اور جب آپ کریں گے تو سارے چھپ چھپ کے بہاوڑے بھی پی کے کھا کے جائیں گے، آپ بتا بھی منہ چھپا۔ آج تو ماسک کا زمانہ آ گیا، ماسک لگا چلے جاتے، لے چلے جائیں گے۔ بھائی کھانے کے بہت شوقین ہیں، آپ پوچھو نہ پوچھو موٹھا چلیں کتنے بے حیا چکنے کھڑے ہوتے ہیں، خبیث لاکھ تو آ رہے، وہ ہم نے میٹھا سمجھ کے کھا لیا، وہ کھچڑا سمجھ کے کھا لیا۔ جب حرام حرام کہا جا رہا تھا تب کہاں تھے؟ ایسا ہی ہو جس کو تمہارے ملا جی بہاوڑے خبیث سرغنہ عالم کہے حرام ہے، تم جا کے کھا لیتے ہو۔ ہمارے عالموں کو دیکھو، ہمارے فقیہوں کو دیکھو، جسے حرام کہتے سنی ہاتھ نہیں لگا سکتا مجانا، یہ خبیث کیسے ہیں؟ ارے تم خود حرامی ہو تو تم تو سمجھو گے نا۔ اللہ نے سرکار کو مجنون کہنے والے
عیوب گنائے قرآن میں، آؤ میرے طرف سے دکھاتا ہوں تم کو. باتیں کرتے ہو چوراہوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بڑی ہستیوں کے بارے میں، تقریر میں یہ کہہ دیا گالی بکتی. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آؤ اٹھا کے دیکھو تفسیر جلالین دیکھو، دوسری مفسروں کی تفسیریں اٹھا کے پڑھو، ترجمہ کیا کرا ہے. دلم بادا، بادا ہے ذالکا غنیم، عیوب گنائے 9. بعد میں رب نے فرمایا اور ان سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے نطفے میں شاک، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ نطفے میں شاک، یعنی جس کی ولادت میں تحقیقی نہ ہو کہ ہے کس کا، ہے نا، کہ یہ ہے کس کا، پڑوس کا ہے کہ یہی کا ہے. بول کے کہہ رہا ہوں، برا لگے لگتا ہے، ایسوں کے لیے ایسا ہی بولا جاتا ہے. جو میرے سرکار کے بارے میں یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان لعین کا علم زیادہ نبی کا کم معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ قرآن میں ایسوں کو کہا کیا ہے، پہلے ہی بتا دیا ہے. اصل میں خطا ہے، جب اصل میں خطا ہے تو ہر کہیں خطا ہی کرو گے، پھر اصل تھوڑی کرو گے. پھر فرا کی بات ہوتی بات الگ تھی، فرا میں خطا ہوتی وہ بات اور تھی. اصل میں خطا ہے، فرا میں خطا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، کہا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. اب ایک حدیث پاک سنا اور خود فیصلہ کرو کہ سرکار نے مودت کا حکم دیا. اب نبی پاک فرماتے ہیں مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں بروز محشر حوض کوثر پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا اور سب سے پہلے میری جن سے ملاقات ہوگی، اے لوگوں وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ میرے اہل بیت اطہار ہوں گے جن سے حوض کوثر پر میری ملاقات ہوگی. اب نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اے لوگوں، اتنا ہی نہیں بلکہ میری اہل بیت سے جن کو دنیا میں سچی محبت تھی وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے اور مولا علی سب کو حوض کوثر کا جام دیں گے. میرا حسین حوض کوثر کا جام دے گا، حسن مصطفیٰ حوض کوثر کا جام دیں گے. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہیں پہ مکمل نہیں، آگے بھی سن لو. حدیثوں کے لیے بھی نبی کو معلوم ہے نا، وہ تو عالم الغیب بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہ خبیث نہیں مانتے نا. نبی فرماتے ہیں، سن کر امام حسن مصطفیٰ نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا. کیا فرمایا کہ جب حوض کوثر پہ ہم سب ہوں گے نا، نانا جان بھی ہوں گے نا، وہ میرے بابا علی کے گستاخوں، او ہم اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھنے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے میرے بابا علی کے ہاتھ میں اللہ ڈنڈا عطا کرے گا اور مولا علی اہل بیت کے گستاخوں کو ڈنڈا مار کر حوض کوثر سے دھتکار کے جہنم کی طرف بھگائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھگائیں گے اس کو. یوں سمجھو یہ خبیث ہوں گے، یہ وہابی دیوبندی ہوں گے جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. جب یہ حوض کوثر پہ پہنچیں گے نا تو علی ڈنڈا مار کے بھگا دیں گے ان لوگوں کو. اب جب بروز محشر اہل بیت سے بغض و کینہ رکھنے والوں کو اس طرح علی بنائیں گے تو اے سنیوں، تم دنیا ہی میں سنت علی کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ آج کوئی گستاخ وہابی امام حسین کے شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی سبیل کو حرام کہنے والا، ان کے کھچڑے کو حرام کہنے والا، تعزیہ کو حرام کہنے والا، وہ تمام امام حسین کی محبت کی عقیدت و نذرانے کو پیش کرنے کو حرام کہنے والا، اس میں چندہ دینے کو، حصہ لینے کو حرام کہنے والا، جب تمہارے نزدیک آئے، تم سے سلام و کلام کرے، تم سے دوستی کرنے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی دعوتوں میں بلائے، یا تمہارا کوئی اپنا کہیں تم چلے جاؤ وہاں تمہیں کوئی دعوت میں مل جائے تو علی کی سنت کو اپنا لینا. بروز محشر علی حوض کوثر سے بھگائیں گے، تم اس کو ڈنڈا لے کر اپنی منزلوں سے بھگا لینا اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ دینا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھنا تو ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آله وصحبه أبد الدهور.
چل رہی ہے تو تھوڑی دیر ہو، کیونکہ یہیں سے تو ابتدا ہے نا، تھوڑی دیر ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی مولا علی و دیگر جانسارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس محفل میں، اس مجلس میں ایک ٹکٹکی باندھ کر علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کون دیکھ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق چہرے علی مرتضیٰ کی زیارت کر رہے تھے۔ نہ ابو بکر کی نگاہ ادھر جا رہی تھی نہ ادھر جا رہی تھی، بس چہرے علی مرتضیٰ پر ٹھہری ہوئی تھی نگاہ ابو بکر۔ مجلس ختم ہو گئی، بعد میں شہزادی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، کیا بات؟ آج ایک عجیب معاملہ تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، سرکار بھی تھے، اے بابا آپ علی کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی علی پاک کے چہرے سے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بیٹا سچ ہے کہ میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ایک نگاہ باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا، میری پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی، میں دیکھے جا رہا تھا۔ پوچھا بابا وجہ کیا ہے، اس طرح علی کو کیوں دیکھ رہے تھے آپ؟ جواب دیتے حضرت ابو بکر صدیق، اے بیٹا عائشہ، میں علی کے چہرے کو اس لیے اس طرح گھور کر دیکھ رہا تھا، نگاہوں کو ٹھہرا کے دیکھ رہا تھا کہ میں نے زبان رسالت سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے سنا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ اے بیٹی عائشہ، میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا تھا تاکہ فرمان مصطفیٰ پہ عمل بھی ہو جائے، عبادت خدا بھی ہو جائے۔ شان ہے علی مرتضیٰ کا کہ جن کے چہرے کو دیکھو نا کوئی عبادت ہے، یہ مقام ہے۔ اب جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ہم تمام گنہگار خطاوار علی کے زمانے سے کوسوں دور ہیں۔ تصور میں عرض کرا، اے آقا کریم، جنہوں نے علی کا زمانہ پایا، جنہوں نے علی کی صبح و شام دیکھا، جنہوں نے علی کو چلتے پھرتے دیکھا، جنہوں نے علی کے ساتھ وقت گزارا، اے پیارے کریم آقا، ان لوگوں نے تو اس عبادت کو کر کے خوب مشرف و سرفراز کیا ہوگا اپنے آپ کو، مگر اے پیارے کریم آقا، چونکہ ہم تو علی کے زمانے سے دور ہیں، علی کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، علی کو ہم نے نہیں دیکھا، علی کی صبح نہیں دیکھی، علی کی شام نہیں دیکھی، علی کا دن نہیں دیکھا، علی کیسے ہے نہیں دیکھا، اب ہم اس عبادت کو کیسے کریں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا نبی نے بتایا عبادت ہے، تو اے پیارے کریم آقا، اب ہم اس عبادت سے کیسے مشرف و سرفراز ہوں؟ اب ہم اس عبادت کو کیسے کریں؟ اس لیے کہ ہم نے تو علی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو علی کا زمانہ نہیں پایا ہے، ہم تو علی کے زمانے سے بہت دور ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس عبادت سے تو محروم ہو گئے، تو ایسے غلاموں کے لیے، ایسے عاشقوں کے لیے نبی فرماتے ہیں، اے میرے امتی پریشان نہ ہو، اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ صحابہ کے لیے، تو سن تو پریشان نہ ہو، ذکر علی کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ علی کو دیکھ کے عبادت کرتے تھے تو اے میرے 40 سالوں تم علی کا ذکر کر کے عبادت کر۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، علی کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کسی دنیا دار نے نہیں، حبیب پروردگار نے فرمایا ہے۔ یہ ہر چیز پہ شلی بدت چلانے والی یہ کیا بتائیں گے؟ ان مقدس ہستیوں کی عظمت ہے، عظمت جاننی ہے تو آقا کریم کی زبان رسالت سے جو الفاظ نکلے انہیں سنو، تب پتہ چلے گی آقا کریم کی شان اور ان مقدس ہستیوں کی شان۔ مولا علی شیر خدا سبحان اللہ، کھڑے ہیں، آ گئے ابو بکر صدیق،
دوسرے موقع پر اور مسکرانے لگے. سبحان اللہ. یہ عظیم ہستیاں مسکراتے ہیں تو قسم سے کوئی دیکھ لے مسکراتے ہوئے تو اس کی بخشش. یہ شان ہے جن کی عزتیں بھی منصوص ہیں, جن کی شان بھی منصوص ہے. سبحان اللہ. اشارتاً ان کی عظمتیں ملیں گی آپ کو. جب مسکرائے علی کو دیکھ کر, میرے مولا علی نے پوچھا, اے میرے دوست ابو بکر, آج پہلی ملاقات میں تم مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں, ہاں. تو مسکرانے کی وجہ بھی تو سن لو نا. وجہ یہ ہے کہ اے علی, میں نے سرکار سے کل رات سنا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بروز محشر علی جس کو جنتی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. توجہ دینا, جس کو علی ٹکٹ دیں گے تو جنت میں جائے گا. اے علی, میں نے جب سے سنا ہے نا سرکار سے, تب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ علی ہے کہاں, علی ہے کہاں. علی بھولنا نہیں, علی بھولنا نہیں, علی خیال رکھنا. دوست تمہارا حق ہے, بھولنا نہیں. ان کو اپنی شان معلوم تھی کہ جس کو نبی نے فرما دیا صدیق, اس کو کس کے ٹکٹ کی ضرورت. لیکن یہ محبت تھی آپس میں صحابہ کی, خلفاء کی. علی بھولنا نہیں. اب علی مسکرا اٹھتے ہیں. ابو بکر صدیق کی بات سن کر وہ کہتے ہیں, علی اے ابو بکر, تمہیں سرکار نے پوری بات نہیں بتائی ہے, تم نے صرف میری بات سنی کہ علی بروز محشر جن کو ٹکٹ دے گا جنتی ٹکٹ وہی جنت میں جائے گا. یہ تم نے سنا تھا؟ کہا سنا تھا. مجھ سے کیا کہا وہ بھی سن لو. اے ابو بکر, مجھ سے یہ کہا کہ اے علی خبردار, ابو بکر کے باغی کو ہرگز ٹکٹ نہ دینا. کیا سمجھے اے رافضیو, ابو بکر پر تبرے بازی کرنے والوں, غور کرو تمہارا حال کیا ہوگا. ابو بکر صدیق کے باغیوں کو علی ٹکٹ دے گئے تو تم جنت میں جاؤ گے کیسے؟ تم تصور کیسے کرتے ہو کہ تمہیں علی ٹکٹ دے گئے؟ علی 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 کر رہے ہو, سوچ رہے قبول ہو جائے. نبی نے پہلے فرما دیا تھا, علی خبردار ابو بکر کے باغی کو ٹکٹ نہ دینا. تمہارا بائی کاٹ تو نبی کو معلوم تھا نا کچھ جھوٹیں گے. وہ تو عالم الغیب ہے نا, ان کو تو خبر ہے. ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے غیب کا رسول کو خبر ہے کہ کچھ ہوں گے جو صرف علی علی کریں گے, ابو بکر کو بھول جائیں گے. نبی نے اسی قید لگا دی, اب کرو تم لاکھ علی سب دھتکار دیا جائے گا, قبول ہی نہیں ہوگا. تو تمہارا قارئیت کا رافضیت کا جو بنایا وہ شیش مائل ہے نا, چکنا چور ہو جائے گا. اب سنو حدیث پاک کا ٹکڑا جسے میں نے خطبے میں پڑھا کہ حسین منی و انا من الحسین و حسین سبت من الاسباط. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فرمایا وہ حسین سبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے. وہ کون بیٹے ہیں؟ ان بیٹوں کی طرف اپنی گفتگو کی روشنی ڈال کر اس سے اپنے آپ کو مشرف سے سرفراز کرنے کی سعادت حاصل کروں. اس کے بعد اختتام. کون بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین. کن کے بیٹے؟ امام حسین شہید کربلا کے. نام کی ترتیب میں کچھ اوپر نیچے ہو تو معذرت چاہتا ہوں, ذہن بہت کمزور ہے ہمارا. امام زین العابدین. لوگ یہ نام نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں حضرت کا. امام زین العابدین, یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے. نام آپ کا ہے علی ابن حسین. اب کوئی پوچھے نا سنیو علی کیا ہے, علی کون ہے, صرف کی بات کہنا ارے وہ خبیث علی کے بارے میں پوچھتا ہے, وہ حسین کے بارے میں پوچھتا ہے. ارے حسین وہ ذات ہے کہ جن کا باپ بھی علی ہے اور جن کا بیٹا بھی علی ہے. حسین ابن علی, نیچے بھی علی اوپر بھی علی, بیچ میں حسین. تو زین العابدین آپ کا لقب. لوگ راتوں رات عبادت کریں, تہجد گزار بنیں, تسبیحات کریں, اوراد و وظائف میں مشغول و مصروف رہیں. کیوں؟ تاکہ عابدوں میں شمار ہو جائے, تاکہ عابدین کے فہرست میں میرا بھی نام ہو جائے. ہما وقت سر پر سجود رہے, رات رات بھر عبادت کریں, خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں, تسبیح
جہاد کریں، تہجد گزار بنیں، زہد و تقوی اختیار کریں، تاکہ عابدین میں، عبادت گزار کی فہرست میں ان کا بھی نام چڑھ جائے۔ مگر واہ زین العابدین، تمہاری شان و عظمت کو سلام، تمہیں لقب بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا تو ایسا لقب عطا ہوا کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عابدین کی زینت، عابدین کی زینت، جتنے عابدین ہیں وہ سب بعد میں، زینت پہلے۔ اور امام حسین العابدین، انہی کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے، یہی بیٹے ہیں وہ حسین العابدین۔ ان کے بعد حضرت امام محمد باقر، اور کہیں کہیں پر ہے مفتوح القاف سے باقر، معنی ہے یہ بھی آپ کا لقب تھا باقر، نام نہیں تھا، نام آپ کا محمد تھا۔ یہ سب کون ہیں؟ مولا علی کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے۔ ابھی مقدس ہستیوں کے بارے میں بتا دوں پہلے تاکہ آپ غور سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی انیس بھائی توجہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، بہت غور سے سن لو، بہت پیاری بات ہے، جس کی سند کی تاریخ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کا ریفرنس، چیز کہاں سے آئی ہے، جس کی سند، جس کی دلیل، اس کو کہتے ہیں سند۔ اس حدیث پاک کی سند یوں ہے کہ اللہ نے جبریل امین سے کہا، اور جبریل امین سید الملائکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور انہوں نے مولا علی سے، انہوں نے سرکار امام حسین سے، انہوں نے سرکار زین العابدین سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے حضرت امام علی رضا سے کیا کہا وہ سنو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے، جبریل امین، آقا کریم، مولا علی، امام حسین، حضرت عابد بیمار، حضرت امام محمد باقر و امام جعفر الصادق و حضرت امام موسیٰ کاظم و حضرت امام علی رضا، فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ وہ مقدس ہستیوں کے نام ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اگر کسی مجنون پاگل کے کان میں ان مقدس ہستیوں کے نام یعنی رسول کے شہزادوں کا نام پڑھ کر کان میں دم کر دیا جائے تو اللہ ان مقدس ہستیوں کے نام کی برکت سے، میں نہیں فرما رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اس کی سند اسی طرح سے اتنے لوگوں تک، سرکار علی رضا تک، جتنے نام میں نے لیے نا، ان کے نام کے بارے میں دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو نا، دل میں کوئی تمنا لے کے بیٹھ جاؤ، سال نہیں پورا ہوگا وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ شان ہے رسول کے بیٹوں کی، سبحان اللہ، یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام محمد باقر کے بارے میں، باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، یعنی پوسٹ مارٹم کرنے والوں کو۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت امام محمد باقر کا لقب باقر پڑا تو پڑا کیسے، تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت امام باقر ایسے جلیل القدر علم کے مالک تھے کہ اس وقت ان کے زمانے میں ان سے بڑی علمی صلاحیت رکھنے والی کوئی ذات تھی ہی نہیں۔ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی علمی مسئلہ آیا کرتا تھا تو آپ ایسا اس مسئلے کا جواب دیتے تھے کہ پرزے الگ کر دیا کرتے تھے، عوام کہے اٹھتی تھی او محمد باقر، ایسا جواب دیا امام محمد باقر نے کہ پورے مسئلے کا پرزا سمجھا دیا، پورے مسئلے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ یہ رسول کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام ہی اتنے پیارے ہیں، کیا کہا جائے، اس سے پہلے نہ سننے کو ملیں گے نہ دیکھنے کو ملیں گے، ایسی مبارک مقدس ہستیوں کے ایسے مقدس نام ہیں۔ امام جعفر الصادق، تھوڑی بات بس خالی ان 5 ائمہ حضرات کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے بیان کر کے بس اختتام کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر الصادق، ان کی عظمت کو جاننا ہے تو یوں سمجھو، وہ توجہ ہے، حضرت جعفر صادق کی عظمت کو جاننا ہے تو یوں سمجھو، وہ کہ جو خواب میں 100 مرتبہ رب کے جلووں کا دیدار کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہ جب احرام پہنے تو
جو ایک ہی رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا قرآن کی آیت اشارتاً جس کی فضیلت بیان کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. وہ جسے سراج الامہ کہا جائے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. وہ جسے آیت من آیات اللہ کہا جائے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. وہ کائنات میں 4 مسلح ہیں جن میں سب سے زیادہ متبعین کی کثیر تعداد پائی جائے اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اب امام جعفر صادق کی عظمت کو ملاحظہ یوں کرو کہ وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ جس کی شان کا یہ عالم ہے, اتنا بڑا امام اپنی زندگی میں جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ امام جس کی جوتیاں سیدھی کرے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. ارے جب جوتیاں اٹھانے والا سیدھی کرنے والا اتنا بڑا امام ہے, اتنی شان ہے, تو جس کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی ہے, اس رسول کے شہزادے امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان کہ شہزادے موسیٰ قاسم اللہ اکبر ایسے صبر کے حامل موسیٰ کہتے ہیں غصے والے کو. آپ حضرت موسیٰ کے صدقے میں آپ جو ہے کاظم بنے, لقب آپ کا نام موسیٰ تھا, یعنی صبر کو پی جانے والے, صبر کرنے والے, غصے کو پی جانے والے, وہ موسیٰ کاظم. بیان کریں گے تو بہت دقت ہوگی, آگے وقت بھی جائے گا. ان کے شہزادے اب اختصاراً بیان کرتا چلوں. حضرت علی رضا, انہی پر اپنی گفتگو کا اختتام ہے, لہذا ڈائریکٹ انہی پر آ گیا ہوں. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی رضا کون ہے؟ یہ امام حسین شہید کربلا کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے, یعنی علی مرتضیٰ کے شہزادوں میں ہیں. علی رضا اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ چلتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے, اور جب کبھی ہوا کے جھونکے سے آپ کے چہرے کا نقاب ہٹ جاتا تھا اور جس کی نظر علی رضا کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی وہ چیخ مارتا تھا, چلا اٹھتا تھا, اللہ اکبر. ایسا حسن تھا آپ کا. ایک مرتبہ آپ کسی مجلس کو بچہ, چھوٹا سا بچہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے, یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہ جو ہے سنیوں, یہ مسلمانوں کے جو ہے پیر ہیں, لاؤ دیکھیں ان کی شان کیا ہے, ان کی شکل کیسی ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, یہ دکھتے کیسے ہیں, آخر کیوں مسلمان طبقہ ان کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے. تو نبی کے شہزادوں کے شہزادے علی رضا کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جاتا ہے. توجہ سے سننا, وہ بچہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. جب حضرت علی رضا کے چہرے کا نقاب ہٹتا ہے اور وہ بچہ جب دیکھتا ہے حضرت علی رضا کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا ہے اور دولت ایمان و اسلام سے مشرف و سرفراز ہو جاتا ہے, یعنی ایمان کی دولت اسے مل جاتی ہے. پہلے مذہب دیگر پر وہ قائم تھا, مگر جب دیکھتا ہے علی رضا کو تو اسلام لے آتا ہے. وہ بچہ علی رضا کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے. یہ شان ہے حضرت علی رضا کی. اب ذرا غور کرو, وہ بچہ کون ہے جو جنید بغدادی کا بھی پیر ہے, وہ بچہ کون ہے جو سر سقطی کا بھی پیر ہے, وہ بچہ کون ہے جو پیران پیر غوث اعظم کا بھی پیر ہے, وہ بچہ کون ہے جو معین الدین اجمیری کے پیروں کا پیر ہے, وہ بچہ ان تمام مقدس ہستیوں کا بلکہ پیران پیر کا بھی پیر ہے, جسے یاد زمانہ حضرت امام معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے. وہ بچہ وہی تھا. کون معروف کرخی؟ آخری بات عرض کرتا چلوں, وہ معروف کرخی جو حضرت علی رضا کی بارگاہ کے جاروب کش ہے, وہ معروف کرخی جو بارگاہ علی رضا میں آپ کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں. کون معروف کرخی؟ وہی معروف کرخی ہے جو حضرت علی رضا کی بارگاہ میں خدمت گزاری کرا کرتے ہیں. کون معروف کرخی؟ وہی معروف کرخی ہے جو حضرت امام علی رضا کی خدمت میں ہمہ وقت لگے رہا کرتے ہیں. امام علی رضا بیٹھے ہیں, امام علی رضا حجرے میں آرام فرما
فرما رہے ہیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اوراد و وظائف میں مشغول و مصروف ہیں، باہر بیٹھے ہیں کون؟ حضرت معروف کرخی علی رضا کی بارگاہ کا خادم، علی رضا کی بارگاہ کا خادم معروف کرخی دروازے پر بیٹھا ہے۔ آ گیا ایک سوالی جس کا نام معمول ہے، آ گیا دروازے کو دستک دیا اور کہنے لگا کہ او دروازہ کھولنے والے کھولو، ذرا مجھے میرے امام ضامن سے ملاقات کرنے کی شرف حاصل کر لینے دو۔ کون امام ضامن؟ حضرت علی رضا کا لقب امام ضامن بھی تھا۔ کون علی رضا؟ جو علی کے بیٹوں میں ہے۔ کون علی رضا؟ جو حسین کے بیٹے ہیں۔ اور دیکھو دیکھو علی رضا کی شان کیسی ہے۔ وہ معمول نامی شخص کہتا ہے میں سفر پر جا رہا ہوں، سمندر میں طغیانی بھی آئے گی، سمندر میں طوفان بھی آئیں گے، سمندر میں پریشانی بھی آئے گی۔ میں نے سنا ہے کہ علی کا شہزادہ علی رضا کوئی تعویذ بنا کر دیتا ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو تو طغیانی ختم ہو جاتی ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو بلائیں ٹل جاتی ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو راستے بن جاتے ہیں۔ اے معروف کرخی مجھے وہ تعویذ عطا کر دو۔ حضرت معروف کرخی جواب دیتے ہیں اے معمول نامی شخص سنو سنو، یہ میرے امام علی رضا کے ملنے کا وقت نہیں ہے، یہ امام علی رضا سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، مگر چونکہ تم ایسی بارگاہ میں آئے ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے یہ انہی کے شہزادے ہیں، لہذا کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ اے معمول تو ٹھہر جا، تجھے تعویذ ہی چاہیے تو میں تعویذ لا کر دیتا ہوں۔ حضرت امام کرخی اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا کسی کام میں مصروف ہے، اوراد و وظائف میں مصروف ہے۔ آپ کی ہمت نہ ہوئی کہ علی رضا کو ٹوک دے، علی رضا کو کہہ دے کہ کوئی تعویذ لینے آیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، نہیں نہیں، یہ بارگاہ علی میں علی رضا میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ آپ وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کاغذ نکالا، قلم نکالا اور کچھ لکھا اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو تعویذ کی شکل و شباہت میں تبدیل کرنے کے بعد لے جا کے اس معمول نامی شخص کو دے دیا کہ تم تعویذ لینے آئے تھے، یہ لو تعویذ لو، اب تم چلے جاؤ، سمندر میں کوئی پریشانی آئے گی تو یہ تعویذ تمہیں وہاں فائدہ پہنچائے گی۔ اب وہ معمول نامی شخص اپنے سفر کو چلا جاتا ہے۔ کئی روز سفر کرنے کے بعد جب بھی سمندر میں پہنچتا ہے وہاں طوفان آ جاتا ہے، وہاں طغیانی اٹھتی ہے، وہاں بھوچال مچ جاتا ہے، وہاں بھمنڈر مچ جاتا ہے۔ اب اس معمول نامی شخص کو یاد آتا ہے کہ اپنے امام ضامن کی بارگاہ سے، اپنے علی رضا کی بارگاہ سے، علی کے شہزادے کی بارگاہ سے، حسین کے شہزادے کی بارگاہ سے اسی پریشانی سے بچنے کے لیے میں یہ تعویذ لے کر کے آیا تھا، اسی پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں یہ تعویذ لے کر کے آیا تھا۔ فوراً یاد آیا، تعویذ کو نکالا اور سمندر میں ڈال دیا۔ تعویذ کا سمندر میں پڑنا تھا کہ طوفان غائب ہو جاتا ہے، بھوچال ختم ہو جاتا ہے، طغیانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سمندر میں راستے بنتے نظر آ جاتے ہیں۔ کشتی کو پار لگایا، اپنے کام کو انجام دیا۔ سفر سے واپس آنے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ امام ضامن کی تعویذ سے، علی رضا کے تعویذ سے میری اتنی بڑی پریشانی ٹل گئی تھی، تو لاؤ کیوں نہ بارگاہ علی رضا میں کوئی تحفہ تحائف لے کر کے چلے، علی رضا کی بارگاہ میں کوئی ساز و سامان لے کر کے چلے۔ آ گیا علی رضا کے دروازے پر، دستک دیا۔ حضرت معمول، حضرت معروف کرخی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں اے معمول تو پھر سے کیوں آ گیا؟ کہا میں اپنا سفر مکمل کر کے آ گیا ہوں، تم نے جو تعویذ دیا تھا علی رضا کی بارگاہ سے، اس تعویذ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے، اس تعویذ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ میں تو سمندر میں پھنس گیا تھا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ نظر آنے لگا تھا، مگر جیسے ہی اپنے امام ضامن علی رضا کی تعویذ کو سمندر میں ڈالنا تھا کہ سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، سمندر میں راستے نظر آنے لگتے ہیں، طغیانی ختم ہو جاتی ہے، طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت معروف کرخی مسکرانے لگتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی مسکرانے لگتے ہیں اور منی من خیال کرتے ہیں کہ کیا اس کو حقیقت بتا دوں یا اس پر پردہ پڑا رہنے دوں، مگر پھر سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں اب بتانا پڑے گا۔ اب آپ معروف کرخی جواب دیتے ہیں اے معمول سن سن، اگر تیرا کام ہو گیا ہے، اگر سمندر میں راستے بن گئے ہیں، اگر تجھے کامیابی مل گئی ہے، اگر تو صحیح و سالم گھر پر واپس آ گیا ہے، تو ذرا پوری بات بھی سنتا جا۔ اس روز جب تو تعویذ لینے آیا تھا، حضرت امام علی رضا، حضرت امام ضامن کسی کام میں مشغول و مصروف تھے، کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں دستک دینا، ان سے کچھ کہنا پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، تو معمول پوچھتا ہے پھر تم نے تعویذ کہاں سے دیا؟ اب معروف کرخی جواب دیتے ہیں کہ میں نے تعویذ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کاغذ کے ٹکڑے پر میں نے اپنا نام لکھ دیا تھا، معروف کرخی، اور تم کو لپیٹ کر دے دیا تھا۔ اب وہ معمول کہتا ہے اے
معروف ترکی، اگر تم نے کوئی لائن نہیں کھینچا تھا، اگر تم نے کوئی خانے نہیں بھرے تھے، اگر تم نے کوئی گنبد نہیں بنایا تھا، اگر تم نے کوئی چال سے کوئی تعویذ نہیں لکھی تھی، صرف اپنا نام لکھ دیا تھا، تو اے معروف ترکی ذرا یہ تو بتانا تیرے نام میں اتنا پاور کہاں سے آ گیا، تیرے نام میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئی، تیرے نام میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی، تیرے نام کی اتنی طاقت کب سے آ گئی کہ تیرے نام کو سمندر میں ڈال دے تو سمندر میں رستے بن جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں اسی معروف ترکی کا جواب سنو، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں علی رضا کی بارگاہ کا خادم ہوں، میں علی رضا کی بارگاہ کا غلام ہوں، میں علی رضا کی بارگاہ کا جارو کش ہوں۔ اب مجھے دیکھنا یہ تھا کہ جو علی کا بیٹا ہے، جس کا نام علی رضا ہے، جس کی زبان پر صبح و شام اس فقیر کا نام رہتا ہے، اس معروف ترکی کا نام رہتا ہے، وہ مجھے بلایا کرتے ہیں، علی کا شہزادہ مجھے بلاتا ہے، اے معروف ادھر آ، اے معروف ادھر جا، اے معروف یہ کر، اے معروف وہ کر، اے معروف بازار جا، اے معروف مسجد جا، اے معروف یہ کر، اے معروف وہ کر، اے معروف محفل کر، اے معروف فلاں کو بلا لا۔ اب جواب دیتے ہیں معروف ترکی کہ اے مامون، جس علی کے بیٹے علی رضا کی زبان پر اس معروف ترکی کا نام بار بار صبح و شام رہا کرتا ہے، مجھے معلوم کرنا تھا کہ علی کا بیٹا علی رضا جس کا نام بار بار لے تو اس کے نام میں پاور کتنا ہے، قوت کتنی ہے۔ ارے اب دیکھ لیا، سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، سمندر میں نام ڈالو گے غلاموں کا تو راستے بنتے نظر آتے ہیں۔ اب غور کرو کہ علی کا بیٹا علی رضا اگر کسی کا نام بار بار لے تو اس کے نام سے سمندر میں راستے بنتے ہیں، تو اس کی ماں سیدہ خاتون جنت کی عظمت کا مقام کیا ہوگا، اس کے بابا حسین شہید کربلا کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام، تیرے فضل و کمال کو سلام، تیری شان کو سلام، تیرے عظمت کو سلام۔ اے حسین تیری بلند پائیدگی کو سلام، اے حسین تیری بلند رسیدگی کو سلام، اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری وفاداری کو سلام، اے حسین تیرے صبر و استقلال کو سلام، اے حسین